نہیں کہتے، اسے ہم ناجائز نہیں کہتے. ہم نہیں کہتے کہ یہ تو نے غلط کیا. اگرچہ لے جانا حضور سے ثابت اس مروجہ انداز میں ثابت نہیں، اس طرح ہمارے ہاں جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اسے ناجائز. کسی صحابی نے اپنے بچے کی شادی پر اپنے گھر میں لائٹنگ نہیں کرائی، لیکن آپ کو دنیا کا کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لائٹنگ کرانا حرام ہے. آپ شادی کے موقع پہ ساری گلی سجا لو، آپ ساری چھتوں پہ لائٹنگ کرا لو، کوئی آدمی یہ آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ شادی کے موقع پر لائٹنگ کرانا جائز نہیں. کبھی سنا ہے آپ نے کسی سے؟ بولیے. یہ جائز ہے. جائز پیسے ہیں تو ٹھیک. بلکہ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، اس سے تھوڑا اور آگے جاتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جو کمرہ تھا نا جس میں میں حضور کے ساتھ رہتی تھی اور ایک لمبا زندگی کا عرصہ گزارا، اس میں 3 آدمی سو سکتے تھے، چوتھے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، اور کچا تھا. کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی. میں جب ہاتھ اٹھاتی تھی تو میرا ہاتھ اپنی چھت کو چھو جاتا تھا. یہ ہے سنت نبی پاک کی، یہ حضور کا طریقہ ہے. بتائیے پکے گھر میں، لینٹر والے گھر میں رہنا جائز کہ ناجائز؟ کیوں جی؟ حضور تو کچے مکان میں رہتے تھے، آپ نے کیسے پکا بنا لیا؟ اللہ کی محبوب علی دین کو اس کی اصل بات میں سمجھیں. آپ ایسا نہ کریں جس میں انتشار اور امت تقسیم ہو. اس کا اصل مزاج دیکھیں. مہندی کے موقع پہ اگر کوئی آدمی 6 دیگیں دال چاول کی پکاتا ہے تو منع نہیں، جائز پیسوں سے پکائے. انہیں لائٹنگ لگوائی، کوئی منع نہیں. سارے محلے کو کھانا کھلایا، کوئی منع نہیں. بلکہ نبی پاک نے فرمایا بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو سلام پہلے لے اور روٹی زیادہ کھلائے، تو بہترین مسلمان ہے. ناجائز کیا ہے؟ ناجائز ہے شادی کے موقع پر بینڈ باجا بجانا، اس میں رقص کرنا، اس میں بھنگڑے ڈالنا، عورتوں مردوں کا اختلاط ہونا، عورتوں کی مووی بنانا، یہ چیزیں ناجائز ہیں. تو جو ناجائز ہے اس پہ پابندی لگائی جائے گی. جو جائز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی احتیاط کی جائے، سنت کی طرف دیکھا جائے تو بہتر یہی ہے. لیکن اگر کوئی کسی آدمی کے پاس جائز پیسے ہوں، وہ 100 کنال کے گھر میں رہے، اگرچہ سنت یہ نہیں، پر یہ تو کوئی فتویٰ نہیں نہ دے سکتا کہ حرام ہے تیرا 100 کنال کے گھر میں رہنا. کہ ہے فتویٰ کہیں آپ نے سنا؟ تو ہمارے ہاں تکلیف کا معاملہ یہ ہے. دیکھیں میرے بھائی، کسی بھی صحابی نے، بڑے درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور یہ میرا درد ہے، میں درد سے اپنے دل کو، اپنے ایمان کو حاضر ناظر کہہ کے بات کر رہا ہوں. امت بٹ جاتی ہے ہر موقع پہ یار، ہر جگہ ہی تقسیم ہو رہی ہے امت مسلمہ. ہر روز کچھ نہ کچھ فتوے ایسے مل جاتے ہیں جس میں دراڑیں پڑتی ہیں. کسی صحابی نے کسی مسجد کے اندر اشتہار چھپوا کے، اعلان کرا کے درس قرآن کرایا ہے کبھی؟ سیرت النبی کا جلسہ، ختم بخاری، مدرسے کا دستار فضیلت کا جلسہ، آپ نے اشتہار پڑھے ہیں نا یہ سارے مکاتب فکر کے؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی صحابی نے اس طرح، وہ تو روز درس قرآن دیتے تھے، لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے، پوسٹر لگا کے، اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلوا کے یا یمن سے بلوا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے، سیرت النبی کے جلسے، ختم بخاری کے؟ او بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے مروجہ انداز میں ثابت نہیں. مجھے بتا میرے بھائی، میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تو پشاور سے مولانا بلائے، پنڈی سے بلائے، تو گجرات اور کراچی سے لوگوں کو بلا کر کے اگر سیرت کا جلسہ کرائے، اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی، اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا، پھر لنگر بھی پکا، کھانا بھی تو نے کھلایا، نہ تجھے کوئی بیوہ یاد آئی، نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا،